أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل إمران على العالمين ذرية بعدها من بعد والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا في زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قال هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب صدق اللہ العظیم. ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. قل کہہ دیجئے ان کنتم ان اگر کنتم ہو تم تحبونا محبت کرتے اللہ سے تحبون اللہ کا اگر کہہ دیجئے اگر تم محبت کرتے ہو اللہ سے فتبعونی پس پیروی کرو میری اتباع کرو میری یحببکم اللہ یعنی تم سے محبت کرے گا اللہ ویغفر لکم ذنوبکم اور وہ معاف کر دے گا تمہیں تمہارے گناہوں کو واللہ غفور الرحیم اور اللہ غفور الرحیم ہے. قل اور کہہ دیجیے اطیعوا اللہ اطاعت کرو اللہ کی والرسول اور رسول کی فَإِن تَوَلَّوْا اور پس اگر تولوا پھر جائیں فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ لا يحب الکافرین اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا یا محبت کرتا کافروں سے. ان اللہ بے شک اللہ اصطفیٰ چن لیا بے شک اللہ نے چن لیا آدم کو ونوحن اور نوح کو وآل ابراہیم اور آل ابراہیم کو وآل عمران علی العالمین اور آل عمران کو سب جہان والوں سے. ذریتم بعدها من بعد ذریتم اولاد ہیں بعدها من بعد ان میں سے بعض کے اولاد یعنی یہ ایک نسل سے دوسری نسل کے ہیں ایک نسل سے دوسرے انہی میں سے. واللہ سمیع علیم اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. اذ قالت امرأۃ عمران جب قالت اس نے کہا عورت کے لیے اس لیے قالت ہے ورنہ ہوتا قالا. اذ قالت جب کہا اس نے کس نے امرأۃ عمران کی عورت نے ربی اے میرے رب انی بے شک میں نظرت لک میں نظر کرتی ہوں تیرے نظر تو سے میں نظر کرتی ہوں تیرے لیے معافی بطنی جو میرے پیٹ میں ہے معافی بطن کہتے ہیں پیٹ کو میرے پیٹ میں ہے محررن آزاد کیا ہوا فتقبل منی پس تو قبول فرما منی مجھ سے انکا بے شک تو انت السمیع العلیم تو ہی سننے والا اور سب کو جاننے والا سب کو سننے والا ہے. فلما پس جب وضعتھا اس نے اسے جنا قالت اس نے کہا ربی انی اے میرے رب انی بے شک وضعتھا انسا میں نے جنا اسے لڑکی. واللہ عالم اور اللہ خوب جانتا ہے بما وضعت اور اللہ خوب جانتا ہے جو اس نے جنا. ولیس ذکر کالانثی اور نہیں ہوتا لڑکا کالانثی لڑکی کی طرح. وانی اور بے شک میں نے سمیتها نام رکھا ہے اس کا مریم. وانی اور بے شک میں اعیذها بک پناہ میں دیتی ہوں تیرے پناہ مانگتی ہوں
تیری اس کے لیے وبکا تجھ سے وذریت اور اس کے اولاد سے من الشیطان الرجیم شیطان مردود سے اس کے شر سے پناہ میں دیتی ہوں وتقبلها پس قبول کر لیا اسے ربها اس کے رب نے فقبول حسنا بہت بہتر احسن طریقے سے قبول کرنا فانبتها اور پرورش کی اس کی انبتها اور پرورش کی اس کی نباتن پرورش کرنا حسنا اچھے طریقے سے وَكَفَّلَهَا زکریا اور کفالت کی اس کی اور کفالت کی اس کی زکریا نے زکریا علیہ السلام نے کلما جب کبھی داخل علیہا زکریا داخلہ وہ داخل ہوتا مگر آگے زکریا کا نام اسے زکریا جب بھی داخل ہوتے زکریا علیہ السلام علیہا اس کے پاس زکریا المحراب محراب کہتے ہیں جس میں عبادت کرنے کا جو کمرہ بنا اس میں جب بھی داخل ہوتے زکریا اس کے پاس محراب میں وجدہ اندہا رزقا تو وہ پاتے وجدہ وہ پاتا اندہا اس کے پاس یعنی مریم کے پاس رزق قالا انہوں نے کہا یا مریم اے مریم انا کہاں سے لاکی حاضا یہ تیرے پاس ہے لاکی تیرے لیے حاضر یہ کہاں سے تیرے پاس ہے قالت اس نے کہا ہوا من عند اللہ وہ اللہ کی طرف سے ہیں ان اللہ یرزق من یشاء اور بے شک اللہ تبارک و تعالی رزق دیتے ہیں جسے وہ چاہے من یشاء بغیر حساب بے حساب رزق دیتے ہیں تو یہ تو ان کا ترجمہ اور یہ ہم پڑھتے آئے ہیں اس کی تھوڑی سی تفسیر دیکھ لیتے ہیں مختصر سی یہ جیسے یہودیوں کا اور عیسائیوں کا تھا کہ جو اللہ سے محبت کرتے ہیں تو یہاں پہ یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ سے محبت کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ کہہ دیجئے ان سے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو فاتبعونی میری اتباع کرو یعنی جس کو بھی اللہ سے محبت ہے یہ اس کا ٹیسٹ ہے کہ وہ پھر اتباع کرے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہوتی ہے اطاعت اور ایک ہوتی ہے اتباع اطاعت یہ جب آگے پڑھے اطاعت کرو اللہ کرو اطاعت رسول کی اطاعت یعنی کہ جو کچھ انہوں نے حکم دیا اس کو مانو اللہ نے حکم دیا ہے وہ اللہ کی اطاعت کرنی ہے رسول نے جو حکم دیا وہ اس کی اطاعت ہے مگر یہ فتبعونی یہ ہے پیروی کرو یہ اس کا یہ اس سے بڑھ کے ہے یعنی جیسا وہ کریں ویسا ہی کرو اس کو کرنے کا حکم دیں تو اطاعت ہوگی کرنا ہی کرنا ہے اگر نہ بھی دیں تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے جیسے دیکھا ویسا ہی وہ کریں حکم دینا ضروری نہیں یعنی کہ اللہ کے رسول کے ہر حرکت کی ہر عمل کی اس کی اتباع کی جائے کرنی چاہیے اللہ نے کہا نا کہ میرا رسول جو تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے یہ نمونہ ہے تو جیسے وہ بیٹھتے ہیں ویسے بیٹھنا چاہیے جیسے وہ کھانا کھاتے ہیں ہمیں کوشش کریں ویسے کھانا کھائیں جیسے ان کی شکل ویسے ہمیں شکل بنانے کی کوشش کرنی چاہیے ہر حرکت آپ نے جیسے کی اس کی اتباع کرنا یہ ہے اللہ سے محبت اللہ نے کہہ دیا یہ ایک ٹیسٹ ہے یہ اس کا امتحان ہے کہ کون اس سے اگر اس طرح ان کی اتباع کر رہا ہے تو اللہ سے محبت کرتا ہے یہ اس کا فارمولہ ہے کہ اللہ سے محبت کرنے کا ایک ہی طریقہ فتبعونی میری اتباع کرو جیسے مجھے دیکھتے ہو کرتے ویسے ہی کرو اور یحببکم اللہ پھر کیا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے محبت کریں گے ویغفر لکم ذنوبکم اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے واللہ غفور الرحیم اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ غفور رحیم ہے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا 3 خصلتیں ایسی ہیں کہ جو کسی شخص میں موجود ہوں تو ان کے ذریعے ایمان کی لذت اور اس کی مٹھاس کو وہ پا لیتا ہے ایک اللہ اور اس کے رسول سے اس کے ساتھ سب سے زیادہ محبت ہو دوسری کہ اسے شخص سے محبت ہو تو محض اللہ کی رضا کی خاطر ہو اور تیسری یہ کہ اسے کفر کی طرف لوٹنا اسی طرح ناپسند ہو جیسے کہ جہنم میں ڈالے جانا اپنوں سے ناپسند ہو اور سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص بھی اس وقت تک مومن ہو نہیں سکتا جب تو اپنے باپ اپنی اولاد اور اپنے دیگر تمام لوگوں کی نسبت مجھ سے زیادہ محبت نہ کرے اور جس سے محبت کی جاتی ہے پھر اس کے حساب سے ہی ان کی ہر حرکت کو بھی اپنا لینا چاہیے اس طرح سیدنا عمر بن عاص بیان کرتے ہیں کہ میں اسلام لانے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید بغض رکھتا تھا پھر جب اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں اسلام کی محبت پیدا کی تو میں نبی کے رسول اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید محبت کرنے لگا
وہ فرماتے ہیں کہ اب کوئی شخص ایسا نہ تھا جو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب ہوتا، اور نہ کوئی ایسا تھا جس کا مقام مرتبہ میری نظر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہوتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عظیم مقام پر مرتبہ کی وجہ سے میں اس بات کی طاقت نہیں رکھتا تھا کہ آپ کو آنکھ بھر کے دیکھ لوں۔ اگر مجھ سے سوال کیا جائے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کے متعلق بیان کروں تو میں ایسا نہیں کر سکتا، کیونکہ میں نے کبھی بھی آپ کو آنکھ بھر کر نہیں دیکھا۔ یعنی اتنی محبت، اتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جلال کہہ دیں، ان کے چہرے پر ان کو آنکھ بھر کے نظر بڑا مشکل ہوتا تھا ان کو دیکھنا۔ بہرحال یہ ہے محبت کا ترقی کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع، جیسے جیسے انہوں نے کہا وہ تو کام کرنے ہی کر رہے ہیں، جو انہوں نے نہیں کہا ان کی سیرت پڑھیں، جو انہوں نے جس طرح کیا ویسے ہمیں کرنا چاہیے۔ اور پھر آگے قل اطیعوا اللہ و رسول، اور اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی، فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر جو کوئی پھر گیا، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو پھر اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے جو اللہ کی اطاعت نہ کرے اور رسول کی اطاعت نہ کرے، ان کے حکم کی ناقربانی کرنے والوں سے اللہ محبت نہیں کرتا، یعنی ان کافروں سے جو اللہ کے رسول کی بات نہ مانے اور اللہ کی بات نہ مانے، ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ محبت نہیں کرتے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اصل میں اب یہ جو آیتیں آیت ہوئی، یہ فتح مکہ کے بعد اب لوگوں کا اندازہ ہو گیا عرب کو، سب کو، کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور شروع ہے اور اب اسلام ہی نے غالب آنا ہے۔ تو ہر علاقے سے وفد آیا کرتے تھے آپ کے پاس۔ تو یہاں پہ نجران یہ یمن کے بارڈر کے پاس جگہ ہے، وہاں سے عیسائیوں کا بہت زور تھا، ساری عیسائی آبادی تھی اور بہت زیادہ قبیلے تھے۔ ان کے 3 سردار وہاں سے اپنے 60 لوگوں کو لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ان سے بات کرنے کے لیے۔ تو یہاں ان کو تعلیم دینے کے لیے، ان کو سمجھانے کے لیے، کیونکہ عیسائیوں کا تو ایک سب سے بڑا جو مسئلہ وہ یہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں اور وہ الہ ہیں۔ تو ان کو یہ بتانے کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کے ذریعے یہ بتایا گیا کہ وہ ان سے پہلے بھی جتنے انبیاء کرام آئے وہ بھی نبی، وہ بھی انسان ہی تھے، تو یہ عیسیٰ علیہ السلام بھی انسان تھے، اور یہ سب ایک دوسرے کی نسل سے آ رہے ہیں، ان میں کسی کو الہ ہونے والی کوئی بات نہیں ہے۔ تو ان کو سمجھانے کے لیے آگے والی جتنی آ رہی ہیں، یہ ان کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے بتائی جا رہی ہیں کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحً وعلی ابراہیم وعلی عمران علی العالمین، کہ بے شک اللہ نے چن لیا آدم کو، اللہ نے آدم کو چن لیا، اور نوح علیہ السلام کو۔ نوح علیہ السلام سب سے پہلے رسول ہوئے ہیں، نبیوں کے بعد جو رسول ہیں سب سے پہلے رسول نوح علیہ السلام، وعلی ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو، ابراہیم کے ساتھ جتنی نسل آئی، باقی جتنے انبیاء بعد میں آئے سارے ابراہیم علیہ السلام کی ہی اولاد سے آئے، ان کے اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کے ساتھ ساری یعقوب علیہ السلام، بنی اسرائیل کے جتنے آئے انہی کے اولاد سے ہیں۔ تو یہ سارے ایک دوسرے کی نسل سے ہیں، ایک دوسرے کی اولاد ہیں، ان میں سے کوئی بھی الہ نہیں ہے، نہ کوئی اللہ کا بیٹا، سب آئے ہیں، ہر کسی نہ کسی کی اولاد ہے۔ تو ان اللہ نے چن لیا آدم کو، نوح کو، آل ابراہیم، اور آل عمران علی العالمین۔ ایک تو عمران موسیٰ علیہ السلام، ہارون السلام کے باپ کا نام عمران تھا، دوسرا کہتے ہیں کہ سیدنا مریم السلام کی ماں جو تھیں وہ ان کا قبیلہ شاید عمران تھا، اس قبیلے سے ان کا تعلق تھا، اس لیے یہاں پہ شاید ان کی وجہ سے بتایا گیا، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کا تعلق ان کے خاندان سے ہے، تو اس لیے ان کو عمران کا نام لیا، آل عمران علی العالمین، سب جہان والوں پہ اللہ نے ان کو چن لیا۔ ذریۃ بعضها من بعض، یہ ایک دوسرے کی اولاد ہے، ایک دوسرے سے ہیں، ایک دوسرے کی نسل در نسل چلتے آ رہے ہیں، ان میں کوئی الہ نہیں ہے، سارے اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ تو اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی ان کو سمجھایا جا رہا، پھر آگے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے سارے ان کی تفصیل بتائی گئی ہے، اور یہاں اللہ السمیع العلیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ سننے والے اور جاننے والے۔ اور اللہ پھر آگے بتائے کہ اللہ اس وقت بھی سن رہا تب اذ قالت امرات عمران ربی، جب کہا عمران کی عورت نے، یہ عمران یا ان کی جو بیوی تھی، انہوں نے ایک نظر مانی تھی کہ میرے جو بچہ ہوگا میں اسے اس زمانے میں کلیسا بیت المقدس کی ان کی خدمت کے لیے وقف کر دیا کرتے تھے، تو جو اکثر ان کو امید تھی کہ لڑکا پیدا ہوگا تو میں اس کی خدمت کے لیے اس کا آزاد چھوڑ دوں کہ اللہ کی عبادت کرے اور اس کی خدمت کرے۔ اب اسی لیے اس نے کہا کہ میں نظر کرتی ہوں تیرے لیے جو کچھ میرے پیٹ میں، تو اسے قبول فرما لے۔ تو اذ قالت امرات عمران رب انی نظرت لک ما فی بطنی، جو میرے پیٹ محررن، آزاد کیا، آزاد ہے، یعنی دنیاوی کاموں سے کوئی نہیں، جو اللہ کی عبادت کرے اور بیت المقدس خدمت کرے، فتقبل منی، بس تو قبول فرما مجھ سے، انک انت السمیع، تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ پر جب ہوا کیا، فلما ودعتها،
جب وہ پیدا ہوا تو پھر قالت رب انی وضعت انثی، اس نے کہا کہ اللہ یہ تو مجھے تو لڑکی پیدا ہوئی ہے. تو اس نے افسوس کہا کہ اس کے ذہن میں یہ تھا کہ مجھے لڑکا ہوگا، مگر ہوئی لڑکی. واللہ عالم، جبکہ اللہ جانتا تھا کہ اس نے کیا جانا ہے. اللہ تو سب کچھ جانتا ہے، اللہ کو پتا ہے کون کیا جان رہا ہے. تو اللہ کو سب کو ہوا ولیس الذکر کالانثی، اور کو نہیں کوئی لڑکا، نہیں کوئی لڑکا لڑکی کی طرح. تو یہاں لڑکی کا بتایا گیا کہ یہ جو لڑکی ہے کوئی لڑکا اس کی طرح کا ہے نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ لڑکی کیسی ہوگی. یہاں لڑکے ہونا تو یہ چاہتے کہ لڑکی لڑکے کی طرح نہیں ہوتی. یہاں لیس ذکر کالانثی، کوئی لڑکا لڑکی کی طرح نہیں، یعنی اس جیسا کوئی اور اس کے مقابلے میں ہوگا نہیں. اور پھر اس نے کہا کہ وَإِنِّي، اور بے شک میں نے سمیتها، اس کا نام رکھ دیا مریم. وَإِنِّي أُعِيذُهَا، اور میں پناہ میں دیتی ہوں اسے تیری وذریت، اور اس کی اولاد کو، میرے شیطان الرجیم، شیطان کے شر سے، شیطان کے سر سے بھی ان کو دیتی ہوں تیری پناہ میں. جب انسان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو شیطان اسے چھوتا ہے، اور شیطان کے اس کچوکے لگانے کی وجہ سے بچہ چیخ چیخ کر رونے لگتا ہے. ہاں البتہ مریم اور ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام شیطان کے کچوکے سے محفوظ رہے تھے، کیونکہ یہ جو مریم، اور اس نے انہوں نے دعا مانگ لی تھی مریم کے لیے بھی اور اس کی اولاد کے لیے بھی کہ شیطان کے شر سے. تو یہاں پہ تو یہ حدیث بیان کرنے کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہو تو یہ آیت پڑھ لو، وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ ذُرِّيَّتَهَا وَمِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ یہ آیت اس کی تفسیر ہے کہ ہر بچہ جو پیدا شیطان سے چھوتا ہے، اور انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ، انہوں نے ان کو اللہ کی نظر کر دیا، اللہ سے پناہ مانگ لی. تو پھر کیا ہوا؟ فتقبلها، پھر اللہ نے قبول کر لیا. وہ لڑکی تھی مگر اللہ نے اسے قبول کر لیا، اس کے رب نے اسے قبول کر لیا قبول حسن، اور اچھے طریقے سے، بہترین طریقے سے قبول کر لیا. اور پھر کیا ہوا؟ انبتها نباتا حسنا، اور کفالت کی، اس کی پرورش کی اس کی اچھے طریقے سے. اور پھر کیا ہوا؟ وکفلها زکریا، اور کفیل بنایا، یعنی اس کا سرپرست بنایا زکریا کو. زکریا علیہ السلام دراصل سیدنا مریم کے خالو تھے، ان کی ماں اور زکریا علیہ السلام کی بیوی دونوں بہنیں تھیں. تو یہ خالو بھی تھے اور نبی بھی تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی سرپرستی میں انہیں پروان چڑھایا. اور جب بڑی ہو گئیں اور پھر وہ دعا جب کیا کرتی تھیں، کیونکہ وہ تو وقف تھیں، وہ تو وہیں رہا کرتی تھیں، محراب یعنی کہ ایک کمرہ جس میں وہ عبادت کرتی تھیں. کلما دخل علیہ زکریا، جب بھی زکریا السلام داخل ہوتے وہاں پہ محراب میں، تو ان کے پاس رزق پاتے، ان کے پاس مختلف بے موسمی رزق پایا کرتے، کہ جس موسم کے رزق وہاں پہ ہوتے نہیں تھے اس میں وہ بھی مریم السلام کے پاس ہوا کرتے تھے. تو انہوں نے پوچھا تعجب، قال یا مریم انا لک ھذا، اے مریم کہاں سے یہ تیرے پاس آتے ہیں؟ قالت ہوا من عند اللہ، اس نے کہا کہ میرے یہ رب کی طرف سے ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ رزق دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں بے حساب. اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تو کوئی بھی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ کسی کو رزق دیں اور کس موسم میں کس دیں. تو یہ سیدنا مریم کی، یعنی کہ اگر ہو اللہ کا بہت چاہنے والا اور اللہ جسے پسند کریں، جس کے ولی اللہ کہتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ موجودہ ہے تو اس کو بھی تو کرامت دے سے اللہ تعالیٰ رزق دے سکتے ہیں. کیونکہ اسی طرح اس واقعہ آتا ہے کہ سیدنا اس کے سید خبیب، وہ مشرکین مکہ کی قید میں چلے گئے. سیدنا خبیب نے ان کے حارث بن عامر بن نوفل، ان کے لڑکوں نے خرید لیا ان کو، وہ قید میں آ گئے تھے، کیونکہ انہوں نے اس کو حارث خبیب لڑائی میں حارث بن عامر کو انہوں نے قتل کر دیا تھا. تو یہ ان کو جب قید میں آ گئے تو ان کو لے آئے اور ان کو قید میں ڈال دیا. وہاں پہ وہ سلاخوں کے پیچھے تھے، مگر ان کی حارث کی بہن کہتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ اللہ کی قسم، میں نے ایک دن دیکھا کہ انگور کا خوشہ ان کے ہاتھ میں ہے اور وہ اس میں سے کھا رہے تھے، حالانکہ وہ لوہے کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے اور مکہ میں ان پھلوں کا موسم بھی نہیں تھا. وہ کہا کرتے تھے کہ وہ تو اللہ کی روزی تھی جو اللہ نے خبیب کو بھیجی تھی. یعنی سیدنا خبیب کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیل میں ہوتے ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو جس کو چاہیں رزق دیتے ہیں، اور جہاں سے چاہیں جس کو چاہیں دے دیں، اس کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے. تو ہم آگے ہی سارا ان کے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح ان کی پیدائش ہوئی، کس طرح وہ پلے بڑھے. یہ ان کو نجران کے وقت کو عیسائیوں کو اسلام کی تبلیغ کی دعوت ہے ان کے لیے. وہ الگ بات ہے کہ ان کو سمجھ نہ آیا اسے چلے جاتے ہیں. باقی انشاءاللہ آگے پرسوں. جی آج کا کوئی سوال تو نہیں؟
الگ تھوڑے ہیں، کیوں تھوڑے ہیں؟ چلے اگلا پڑھ لیتے ہیں، پھر آج تو سبق پڑھ لیتے ہیں۔ رشید ماموں، آپ نے بتایا کہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کی بہت فضیلت ہے اور ان کو روز پڑھنا چاہیے، تو دونوں صورتوں کو ایک ہی دن پڑھیں، مطلب دونوں صورتوں کو روز پڑھیں؟ نہیں، روز پڑھ سکتے ہیں تو پڑھیں، بڑی بات ہے، سورہ بقرہ پڑھ لیں۔ جیسے میں نے شروع کیا کل سے، تو اللہ کا شکر ہے کل اور آج میں نے سورہ بقرہ پڑھی۔ آج میں نے پہلے سوچا، امی کا خیال ہے کہ ایسے کر لو کہ ایک دن سورہ بقرہ پڑھ لو، ایک دن سورہ آل عمران پڑھ لو، ایسے کر لیں۔ چلو جتنی آج پڑھی تو جائے میں نے اتنی سوچا پڑھ لیں، جمعہ ہے، اس لیے آج بھی میں نے سورہ بقرہ پڑھ لی۔ تو ٹھیک ہے، یا اچھی سورہ بات۔ بقرہ روز پڑھیں، سورہ آل عمران تھوڑی تھوڑی کر کے پڑھ لیں، لیکن وہ پھر روز تھوڑی تو نہیں پڑھ لیں، ہوگا۔ 2 رکوع پڑھ لیں، 3 رکوع پڑھ لیں، یہ تو جائے گا نا، اس میں سے کچھ پڑھا گیا پورا، جی اگر نہ ہی ہاں، پڑھا ایسے کر جائے لیں تو نا، اتنے ہاں اعلیٰ سورہ بقرہ روز پڑھ لیں۔ اس کی آپ 2-3 رکوع پڑھ لیں، کم سے کم یہ تو ہوگا نا، اس صحیح، میں آج 3 رکوع پڑھیں، اگلے 3 رکوع اگلے دن پڑھ لیں، اس طرح پڑھ لیں۔ چلے ہاں اچھی ایسے بات ہے، کریں۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آہستہ سے پڑھیں گے تو خود ہی عادت ہو جائے گی، پھر آپ کو لگے گا بھی نہیں کہ میں نے زیادہ پڑھا ہے۔ جی ویسے بھی سورہ بقرہ کا ترجمہ پڑھ لیا نا تو بہت مزہ آیا گا پڑھنے میں۔ ہاں، پڑھنے میں وہ مزہ آتا ہے، کیونکہ آپ کو یوں لگتا ہے آپ جی اردو کی کتاب پڑھ رہی ہیں، تو یہ بہت ہاں ہی جی، وہی نا، زبردست کام ہو گیا۔ میں نے پڑھا تو اللہ کا شکر ہے مجھے سب کچھ آتا تھا، بس میں ایک وہ اس پہ اٹکی کہ اور گواہ بنا لیا کرو جب تم آپس میں لین دین کرو، وہ بھی اللہ کا شکر ہے، وہ میں نے دیکھا بعد میں کہ اس کا کیا تھا، چلے تو وہ وہ بھی آج آخر میں آ جا گیا، کے اٹکی اللہ کا ہیں، شکر ہے بڑا اچھا تھا۔ وہ بھی تیسرے سپارے میں 2 تو آپ نے پڑھ لیا نا۔ جی انشاءاللہ سارا قرآن اسی طرح ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جی انشاءاللہ۔ جی، تو یہ سبق سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قراؤ، یعنی کہ قرآن پڑھا کرو، اور قرآن جو ہے وہ قیامت کے دن آئے گا شفیع بن کر، سفارشی بن کر، لصحابی، اس کے اپنے ساتھ، اپنے صاحب کے ساتھ، یعنی کہ پڑھنے والے کے لیے قرآن پڑھا کرو کہ قرآن قیامت کے دن شفاعت کرے گا، شفیع بن کر آئے گا اپنے پڑھنے والوں کے لیے۔ اور جس دن دیکھیں، جس دن کوئی کام کسی کا نہیں آئے گا، قرآن وہ چیز ہے جو اس دن بھی سفارش کرے گی۔ دنیا میں ہمارے جتنے قریبی رشتے ہوتے ہیں وہ سب زیادہ وہی پیارے ہوتے ہیں، مگر قیامت کا دن، جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود کہتے ہیں فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، اور جب آ جائے گی وہ قیامت، یعنی قیامت کے بارے میں، یوم یفر المرء من اخیہ، تو اس دن بھاگے گا انسان من اخی، اپنے بھائی سے، اپنے بھائی سے بھاگے گا، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اور اپنی ماں سے بھاگے گا، اور اپنے باپ سے بھاگے گا، وَصَاحِبَتِهِ، اور اپنی بیوی سے بھاگے گا، وَبَنِيهِ، اور اپنی اولاد سے بھاگے گا۔ یعنی وہ دن ہوگا جس میں یہ رشتے جتنے جو دنیا میں سب سے محبوب ہیں، یعنی اپنا بھائی، اپنی ماں، باپ، اپنی بیوی اور اولاد، سب سے بھاگے گا۔ کیا ہوگا؟ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، کیونکہ ہر کوئی اس دن اپنے آپ میں پڑے، کسی کو فرصت نہیں ہوگی کسی دوسرے کی خبر لے، تو اس دن کون کام آئے گا؟ اس دن یہ کام آئے گی۔ اور جیسے ابھی ہم پڑھ رہے تھے کہ جس دن سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران اس کی سفارش کریں گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان کی سفارش مان لی جائے گی، مگر شرط یہ ہے کہ ایک ہی شرط ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک کسی کو نہ کرے۔ بندہ شرک بھی کرتا جائے اور قرآن بھی پڑھے، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکاریں، اللہ کی عبادت کسی کو شریک نہ کریں، اور پھر اس پہ یقین رکھیں اور سمجھ کے پڑھیں۔ جتنا پڑھیں، ضرور نہیں ہے کہ پورا پڑھا، جتنا پڑھیں سمجھ کے پڑھیں، وہی پڑھنے کا فائدہ ہے۔ تو پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ یہ شاید کہ اپنے صاحب، اپنے ساتھیوں کی، یعنی اپنے پڑھنے والوں کی، پڑھنے والے کون؟ جو اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس پہ عمل کریں اور دوسروں کو بھی سکھائیں، تو ان کی انشاءاللہ یہ سفارش کرے گا۔ اور اسی طرح آپ سن رہے ہیں کہ فضل کیا، فضیلت کیا ہے تلاوت قرآن پڑھنے والے کی۔ آپ نے فرمائے ماہر القرآن، جو قرآن پڑھنے کا ماہر ہو، یعنی جس کو قرآن بہت اچھی طرح پڑھتا ہے یا اس پہ عمل کرتا ہے، مع فرد کرام البرر، وہ بہت زیادہ اکرام والے، بہت زیادہ عزت والے فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ والذی یقرأ القرآن، اور جو کوئی قرآن پڑھتا ہے اور اس میں اٹکتا ہے، یتتعتع فی، جس میں وہ اٹکتا ہے، وہ علیہ، اور اس میں وہ مشکل محسوس کرتا ہے، بار بار اٹکتا ہے، پھر پڑھتا ہے، بار بار اٹکتا ہے، پھر پڑھتا ہے، مگر وہ پڑھتا ضرور ہے، اسے کہا نہیں میں نے پڑھنا ہی ہے، اس کو چھوڑنا نہیں ہے، لہو اجران، تو اس کے لیے 2 اجر ہیں، اس کے لیے ڈبل اجر ہے۔ یعنی جو ماہر ہو گیا، جو خوبصورتی سے پڑھتا ہے اور اس پہ عمل بھی کرتا ہے اور سمجھتا بھی ہے، وہ تو انشاءاللہ وہ ہوگا بہت زیادہ معزز فرشتوں کے ساتھ۔ اور وہ جو اس کو اتنا نہیں پڑھتا مگر وہ اٹک اٹک کے پڑھتا ہے، مگر وہ محنت کیے جا رہا ہے، وہ جانے، وہ اس سے گھبراتا نہیں ہے، اس کے لہو اجران، اس کے لیے
2 اجر ہے۔ تو قرآن ہر حال میں پڑھیں، ہر حال میں پڑھیں، روز پڑھنے کی عادت ڈالیں، چاہے آپ 2 رکوع پڑھیں ضرور، کوئی ایسا دن نہ جائے کہ ہم نے یہ نہ ہو کہ قرآن نہیں کھولا گیا، کم سے کم صبح پڑھ لیں، رات کو سوتے ہوئے ضرور پڑھیں۔ اور یہ ہے تو ہے لقد یسر القرآن للذکر فہل من مدکر، ہم نے یقین بنایا قرآن کو آسان یہ اپنی نصیحت کے لیے، پڑھنے کے لیے، تو پھر کون ہے جو اس کو حاصل کرے، ایزی ٹو ریمبر، کون ہے جو مدکر، دیکھیں از دیر اینی ون ہو ول ریمبر، کون ہے جو اس کو یاد کرے، جو اس کو سمجھے۔ اور ہمارے لیے تو بہت آسان ہے، ویسے بھی 65% اردو میں ہم الفاظ وہی، ہم تھوڑا سی تبدیلی کے ساتھ 20% وہ جو بار بار آتے ہیں، اور صرف 15% خالص عربی ہے، وہی بار بار پڑھیں گے تو یاد ہوتے جائیں گے۔ اور اسم فعل اور حروف ہم پڑھتے آ رہے ہیں، آج ہم صرف 2 ایسے الفاظ جو خوب ملاتے ہیں دوسرے کے جملے کو خوبصورت بناتے ہیں، اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں۔ جیسے ہم یہ ایک لفظ یہ ہے، ایک جملہ یہ ہے، میں نے ایک شخص کو دیکھا فون پہ بات کر رہا تھا، دوسرا جملہ یہ ہے، میں نے ایک شخص کو دیکھا جو فون پہ بات کر رہا تھا، دیکھیں اس میں تو یہ لگا دیا تو یہ خوبصورت بھی ہوگا، مکمل جملہ ہوگا۔ اسی طرح یا اگر ہو شہادت الشعبہ، میں نے ایک شخص کو دیکھا یتحدث فی الہاتف، وہ بھی فون پہ بات کر رہا تھا، یا اس کے بیچ میں کہا الذی لگا دیا تو الذی کا مطلب جو لگ گیا تو جملہ مکمل ہو گیا اور خوبصورت ہو گیا۔ الذی، آج ہمارے پڑھنے کے کیا الذی اللذان، یہ اسی طرح وہ دیکھا وہی بات ہو رہی ہے، میں نے ایک عورت کو دیکھا فون پہ بات کر رہی تھی، اور میں نے ایک عورت کو جو فون پہ بات کر رہی تھی، تو عورت کے لیے کیا تھا الذی، وہ مرد کے لیے تھا مذکر، اور اللتی اس کا معنی کیا ہے اللتی، تو الذی اللتی، تو یہ ان کو کہتے ہیں اسماء موصولہ، اور اسماء موصولہ یعنی ایک ملانے والے الفاظ۔ تو یہ 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے مختص یعنی یعنی خاص، خاص کا مطلب ہے کہ یہ الگ الگ، مطلب مذکر کے لیے الگ ہے، مؤنث کے لیے الگ ہے۔ مذکر کے لیے کیا ہے الذی، ایک کے لیے واحد، یہ اللذانی 2 کے لیے تثنیہ، اور الذین اس کا جمع، الذی اللذانی الذین، اور ان کا مؤنث کیا ہوگا الذی کا اللتی، اللذان کا اللتانی، اور الذین کا اللاتی و اللائی، یہ بہت کم استعمال ہے، 1-2 جگہ آیا ہے قرآن میں اللائی، اللائی آیا، اللاتی، بس یہ الذی زیادہ یہی آتے ہیں، الذی الذین، الذی الذین، اللاتی اللاتی بھی آتے ہیں، اور اللہ یہ ہو گئے یعنی خاص مردوں کے لیے الگ ہے، مذکر کے الگ ہے، مؤنث کے الگ ہے۔ اور ایک ہے مشترکہ، مشترکہ سے مطلب سب کے لیے ایک جیسے، اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے کہ یہ مذکر ہے کہ مؤنث، مگر ہے کہ یہ ایک فرق ہے للعاقل، یعنی جس میں عقل ہے، عاقل کے لیے ہم نے پڑھا نا، انسان کے لیے، فرشتوں کے لیے، جنوں کے لیے، ان کے لیے آتا ہے من، ان کے لیے کیا آئے گا من، اور غیر عاقل، جو غیر عاقل جن شعور نہیں ہے، اس کے لیے آتا ہے ما، ان کا ترجمہ کیا ہوتا ہے وہ، جو، جس نے، جنہوں نے، ہم روز پڑھتے ہیں الذین، یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الکافرون، یا ایھا الناس، یہ سارے یہ الذین 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 جتنا آتے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، تو یہ تب اس میں کیا آئے گا وہ جنہوں نے الذین، جنہوں نے ہوگا، وہ جو، وہ بھی ہو جائے گا، الذی ہوگا، ابھی ہم آگے دیکھیں گے تو سمجھ آ جائے گی، جیسے نا یخادعون اللہ والذین آمنوا، یخادعون اللہ، اور دھوکہ دیتے ہیں، والذین وہ لوگ، اب وہ لوگ، الذین، یہ جملہ یہ ہم نے پڑھا، یہ ہے جمع، اور یہ ہے بھی یہ مذکر ہے، مگر جب سب کے لیے استعمال ہو تو پھر دونوں کے لیے استعمال ہو جاتا ہے، جب کسی اور کو الگ سے نہ کیا گیا، عورتوں کو اگر الگ کیا ہوگا مؤنث کو، تو پھر اس کے لیے اللتی یا اللاتی آئے گا، ورنہ جو والذین سب کے لیے، والذین آمنوا، اس میں سارے ہیں، مذکر بھی ہے، مؤنث بھی شامل ہے، وہ لوگ جو ایمان لائے، یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ دھوکہ سے اللہ کو، اور ان لوگوں میں سب شامل ہیں، مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں۔ تو اس طرح جس میں اگر الگ سے نہ کیا گیا مؤنث کو، تو پھر وہ دونوں کے لیے ہوتا ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ، اب یہاں بھی نا الَّذِينَ آمَنُوا، یا الَّذِينَ، اب یاد ہے وَاتَّقُوا نَارَ الَّتِي، اب یہ ایک کے لیے، وہ الَّذِي تھا، اور یہ الَّتِي، یہ مؤنث کے لیے آ گیا، تو الَّذِي الَّتِي، اور یہاں پہ یہاں پہ کیا یو الذین یؤمنون بما انزل الیک، یہاں پہ بھی الذین الذین، تو ہم آج کا کیا ہوگا الذی الذین اللتی اللاتی، اور ما اور من۔ جی جس وقت جن لوگوں نے نہیں پڑھا وہ کون پڑھے گا؟ جی البنا، آج تو آپ بھی نظر آ رہی ہیں، پڑھیں آپ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور جو لوگ ایمان لائے، اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب ملتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، بس ڈرو آگ سے جس کا ایندھن ہے لوگ اور پتھر۔ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ لوگ جو ایمان لائے غیب پر اور قائم کرتے ہیں نماز۔ یہ اللتی یہاں کس کے لیے آیا؟ اللتی فَاتَّقُوا النَّارَ، اس سے ہے نا، اس سے بچو اس آگ سے، تو یہ نار کے لیے ہے۔ النار، نار جو ہے نا وہ مؤنث ہے، ویسے نہیں رہتا، یہ ہے مؤنث۔ نار کے لیے اللتی، بچو اس آگ سے، اس ہے نا، اس آگ، وہ آگ جو ایندھن ہے۔ جی آگے پڑھیں۔ والذین یؤمنون، وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اس پر جو نازل کیا گیا آپ کی طرف اور جو نازل کیا گیا آپ سے پہلے۔ دوبارہ ترجمہ کرو اس کا۔ والذین، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو نازل کیا ایمان گیا، لاتے ہیں، آپ نے پہلے تو جو ہے ایمان لائے، تو یہ ہے یؤمن، ایمان لائے، یہ ہے ایمان لاتے ہیں۔ مضارع۔ جی جزاک اللہ، اللہ بارک فیک۔ جی ہدا پڑھو بیٹا، 3 آیت پڑھ دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم التی لم یخلق مثلها فی البلاد، جو نہیں پیدا کیا گیا اس کی طرح شہر میں۔ یا ایھا الناس کیا مطلب؟ اعبدوا اللتی ربکم، یعنی وہ لوگ، جو پہلے بات ہو رہی ہے نا، اس کے لیے آیا ہے اللتی، یعنی وہ قوم جو اللتی لم یخلق مثلها، جو جیسی پیدا نہیں کی گئی شہر میں یا اس زمانے میں۔ اللہ جو کسی قوم کے بارے میں آتا ہے، اللتی اس کے لیے آیا جیسے پہلے بات ہو رہی تھی کہ وہ جس طرح کی پیدا کوئی نہیں، اس کی مثال اس جیسی کوئی بھی پہلے نہیں کی گئی۔ جی یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگوں عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت۔ جی جزاک اللہ، ٹھیک ہو گیا۔ اللہ سے مقصد یہ اللہ جی صحیح تھا۔ جی سنیا پڑھو بیٹا تو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، برکت ہے اس کے لیے جو بابرکت ہے وہ جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے۔ تبارک الذی، بابرکت ہے وہ، الذی بیدہ الملک، جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے۔ چاہیے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ الذی مذکر، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، یقیناً سن لیا اللہ نے اس کی بات۔ اب یہاں پہ آ گیا اس عورت کی بات، قول التی، التی ہے نا اس عورت کے لیے۔ سبقین صلی اللہ علیہ نے اس عورت کی بات کو، تجادلک فی زوجہا، جو جھگڑا کر رہی تھی آپ سے، تجادلو جو جھگڑا کر رہی تھی، کا آپ سے، فی زوجہا اپنے شوہر کے بارے میں۔ تو یہاں پہ التی مقصد قول التی، اس عورت کے لیے، التی اس عورت کے لیے لفظ ہے التی یعنی واحد۔ جی جزاک اللہ بارک فی علمی۔ جی شغرا بھی پڑھیں، 3 پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور وہ قطع کرتے ہیں جس کا حکم اللہ نے دیا
کہ اس کو جوڑا جائے. اس میں ما امر اللہ بھی ان یوصلا، اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. یہ وہ جوڑا جائے. وَيَكْتُمُونَ، وہ قطع کرتے ہیں، ما امر اللہ بھی، جس کا حکم اللہ نے دیا، ان یوصلا، کہ وہ جوڑا جائے. ماں کیا ہے؟ اچھا ماں جی، ماں ہے من اور ماں یہ مشترکہ. جی 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 صحیح. اور وہ ہے غیر عاقل کے لیے، ہاں تو غیر عاقل مطلب نا، جس کا حکم حکم دیا اللہ نا، نے. حکم تو جی جی غیر عاقل ہی سوری ہونا، سوری، ہاں تو یہ اس کے لیے. میں وہ اس میں تھی الذی اور اللتی والے میں. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، وہ لوگ جنہیں ہم نے عطا کی کتاب وہ تلاوت کرتے ہیں اس کی جیسے اس کی تلاوت کا حق، جیسے حق ہے اس کی تلاوت کا. اس میں الذین جو ہے دونوں کے لیے استعمال ہوا ہے، یہ جمع ہے اور واحد اور مذکر دونوں کے لیے استعمال ہوا ہے. قالوا، انہوں نے کہا، ھذا الذی رزقنا من قبل واتوا به متشابہا، یہ وہ ہے جو رزق دیا گیا ہمیں اس سے پہلے اور ہم دیے گئے اس سے ملتے جلتے، اور وہ دیے گئے اس سے ملتے جلتے. اس میں الذی جو ہے وہ واحد ہے اور مذکر ہے، یہ کے لیے استعمال ہوئے. حرمت علیکم، حرام کی گئی تم پر، امہاتکم، تمہاری مائیں، و بناتکم، اور تمہاری بیٹیاں، و اخواتکم، اور تمہاری بہنیں، و اماتکم، اور تمہاری پھپھیاں، و خالاتکم، اور تمہاری خالائیں، و بنات الاخی، اور تمہارے بھائی کی بیٹیاں، و بنات الاختی، اور تمہاری بہن کی بیٹیاں، و امہاتکم اللاتی ارضعناکم، اور تمہاری مائیں جنہیں تم نے اور وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا. جی اس میں اللاتی اللاتی کا جمع ہے. اللہ تھی، اللہ جی تھی اللہ جمع ہوئی. جی جی جی. جزاک اللہ. جی شگفتہ پڑھیں گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن. کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ پاکیزہ چیزوں سے جو رزق ہم نے تمہیں دیا. من اور ما، یہ رشید چاچا، یہ من من تو تو پھر نہیں ہے، وہ تو من کا ہے، من تو ہے ہی نہیں، ماں ہی ہے. اچھا وہ من ہے، من تو وہ من جر تھا، ہے، وہ من تھا. جی جی وہ من تھا. آگے آئے گا من. ہاں وہ من ہے. ومن من منع مساجد اللہ، اور کون سب سے بڑا ظالم جو منع کرے اللہ کی مساجد کا. کون اس سے بڑا ظالم؟ ومن، کون اس سے کون، بڑا من من. آگے نا، دیکھ من آگے نا، من جی اور میں جی من جی جی یہاں پہ بھی آگے. جی. وَعَلَمْ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور جان لو اور وہ اور جانتا ہے جو تم چھپاتے، جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو. عالم. اور میں جانتا ہوں، عالم ہوں، میں زیادہ جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو. ماں، اس میں ماں ہے. دو. قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، انہوں نے کہا پاک ہے تو، نہیں جانتے ہم مگر جو تو نے ہمیں سکھایا. فمن ازلم ممن افترا علی اللہ کذبا، پس کون ظالم ہے جو جھوٹ بولتا ہے اللہ پر، جو جھوٹ گھڑتا ہے، جو باندھتا ہے، جھوٹ باندھتا ہے یا جھوٹ گھڑتا ہے اللہ پر جھوٹ. جی جزاک اللہ خیر. جی آپ بھی فائدہ پڑھ دو ساتھ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. صراط الذین انعمت علیہم، سیدھے صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر سورہ انعام فاتحہ کیا. کی ترجمہ یہ تو. جی جی سورہ فاتحہ کی ہے. راستہ ان لوگوں کا جن پر انعام کیا تو نے، جن پر انعام کیا تو نے. جی الذین، یا ایھا الانسان،
या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बि रब्बिकल करीम। या अय्युहल इंसानु, ए इंसान नहीं, या अय्युहल इंसानु, जो गर्व किया तुम्हारे रब करीम। या अय्युहल इंसानु का क्या? या अय्युहल इंसानु, ए ए इंसान, इंसान, ए इंसान, गर्रा का जो गर्व किया, माँ गर्रा जो का, अच्छा जिसने कि मैं धोखे में डाला तुझे। गर्रा होता है धोखे जिसने में डालना, जिसने धोखे में डाला तुम्हारे तुझे। रब्बे करीम के बारे में, जी, तो यहाँ पे तुम्हारे माँ, रब्बे करीम माँ के आ गया बारे ना, माँ। में। माँ अल्लज़ी खलक़का फसव्वका फ़अदलक, जिसने पैदा किया तुम्हें बस संवारा, तुझे पैदा किया ठीक दुरुस्त ठाक, करने के लिए, फिर दुरुस्त कर, नहीं फिर दुरुस्त कर दिया तुझे, फिर दुरुस्त कर दिया तुझे, दुरुस्त कर दिया दुरुस्त कर दिया, बराबर कर दिया, संवार दिया, बराबर। बसे बना दिया। ये सूरह बकरा की। फमलम यजिद फसियामु सलासति अय्यामिन फिल हज, बस नहीं वो पाए, वो बस नहीं उसने पाए रोजे तीन, जिसने पाए रोजे तीन दिन हज में। ये भी सूरह बकरा फामन, में। फामन और बस जो, मन माने जो, हमने पढ़ा जो, अब ये अमन है, अमन। जो लम, लम का मतलब ना, यजिद नहीं, जो जो ना नहीं पाए, पाता, जो ना पाए। मेरे कोई बात हो पहले, उसने रोजे कोई ऐसा कहा जो ना पाए, यानी जो कुर्बानी ना पाए, फिर वो उसके लिए फसिया मुसलात, तो फिर वो 3 रोजे रखे अयाम हज में, हज के दिनों में। फलम, ये पहले बात हो रही है, कुर्बानी की बात हो रही है कि वल्लम यज हाँ फमन, जी, और जो सूरह ना बकरा। पाए, जिसके बाद कुर्बानी ना हो, तो मकसद ये है, मन से है, मन माने जो ना पाए, तो फिर उसके लिए 3 रोजे अयाम हज में। जी। वकालु लन यदखुलल जन्नता इल्ला मन काना हुदन औ नसारा, और उन्होंने कहा हरगिज नहीं हम वो दाखिल होंगे जन्नत में मगर जो होंगे यहूदी या नसारा। जो नहीं है, ये मन ला यदखुल, एक आदमी बात हो रही है, हरगिज नहीं दाखिल होगा जन्नत नहीं में दाखिल होगा मगर जन्नत में वही होगा जो मगर वो काना, जो देखें यहाँ भी जो काना है वाहिद के लिए, यहूदी या नसारा, काना भी वाहिद के लिए, वरना वाहिद के होता लिए जो है कानो। यहूदी, हाँ, जो होगा यहूदी या नसारा, जो जो यहूदी या हो। नसारा होगा सिर्फ वो जन्नत में जाएगा, उसके अलावा कोई नहीं जाएगा, उनका ये कहना था, उनकी ख्वाहिश थी। चले ठीक हो गया आज का तो इंशाल्लाह, बाकी इंशाल्लाह पीर का। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।